بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ قصص النبیین کا آج دوسرا روز ہے اور آج ہم بات کریں گے کشتی والے نبی کی۔ کشتی والے نبی یہ کون ہے؟ کشتی والے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی والا نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور یہاں چلتے چلتے ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، وہ یہ کہ انسانوں کو جتنی بھی صنعتوں کی ضرورت ہے نا، جس قسم کی بھی صنعت کی ضرورت ہے، ان تمام صنعتوں کی ابتدا انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے ہوئی ہے۔ تمام صنعتیں، کھیتی باڑی کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے سیگمنٹ میں ہم نے اپنے پہلے یعنی قصص النبیین کے پہلے حصے میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام بانی ہیں کس چیز کے؟ زراعت کے۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آدم علیہ السلام پہیہ بنانے کے بھی موجد ہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اب دیکھیے، اگر آدم علیہ السلام کے بعد اب تک قیامت تک جتنی بڑی سے بڑی گاڑیاں بن جائیں، جتنے بڑے سے بڑے بسز بن جائیں، جو کچھ بھی بن جائیں، ان سب کا لنک آدم علیہ السلام کے اس پہیے کے ساتھ ہے، اس گاڑی کے ساتھ جو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ تمام صنعتوں کی بنیاد بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور نوح علیہ السلام کو کشتی والا نبی اس لیے میں نے کہا ہے کہ چونکہ کشتی کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ اور پھر ہوا کیا معاملہ؟ نوح علیہ السلام نے 1000 سال کم و بیش، بعض روایات میں آتا ہے 950 سال، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتی، ہمیشہ ان سے استہزاء والا معاملہ کرتی۔ تو آخر جب قوم سے بالکل مایوسی ہو گئی کہ اب ان میں سے کوئی راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی، یہ دعا کی۔ اور التجا اور دعا کیا تھی کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اللہ میں نے تو اپنی قوم کو بڑا بڑا پکارتا رہا، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، اور جتنا میں ان کو دعوت دیتا ہوں اتنا مجھ سے بھاگتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یعنی ایک اور جگہ پر، یعنی مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ تو پھر نوح علیہ السلام کی یہ التجا بھی ذکر کی ہے، رب انصرنی بما کذبون، یہ لوگ جو جھٹلاتے پھر رہے ہیں نا، یا اللہ تو مجھے میری مدد فرما ان کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیے۔ اب کشتی بنانا سمجھ میں نہیں تھا نا کہ کشتی کس طرح بنانی ہے، معلوم نہیں تھا نا کس طرح کشتی کو بنانا ہے، کیونکہ پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ ایسا کیجئے، کشتی بنائیے۔ اور کیسے بنانی ہے؟ وہ اس طرح بنانی ہے کہ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں بنائیے، ہم نگرانی کر رہے ہیں، ہم بتائیں گے کیسے کشتی بنانی ہے اور کتنی بڑی بنانی ہے۔ اتنی بڑی بنانی ہے کہ جس میں اس وقت کے سارے جو مسلمان تھے وہ بھی اس میں آ جائیں، ضرورت کی چیزیں بھی اس میں آ جائیں۔ اور کشتی بننی شروع ہو گئی ہے، کشتی بن رہی ہے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، قوم پاس سے گزر رہی ہے، اور قوم والے گزرتے دیکھ رہے ہیں، اور پھر مزید مذاق بنا رہے ہیں۔ لو جی، وہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں۔ بابا جی کشتی بنا رہے ہیں، کیا کریں، خشکی پہ کشتی چلے گی کیا؟
آپ بھی جانتے ہیں نا سب کہ خشکی پہ کشتی چل سکتی ہے؟ کوئی نہیں چل سکتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کچھ نہ کہتے، صرف اتنا کہتے ہیں، کیا کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آنے والا جس میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کہتے ہیں بس، اور کچھ نہ کہتے۔ تو آخر معاملہ چلتا رہا، کشتی تیار ہو گئی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا جب ہمارا حکم آیا تو تنور سے پانی ابلنے لگ گیا۔ تنور کا کیا مطلب ہے؟ تنور آپ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تنور جو روٹیاں والا ہوتا ہے وہ بھی، اس کو بھی تنور بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تنور سے جو مراد ہے وہ یوں سمجھے کہ یعنی زمین میں سے پانی ابلنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں سے پانی ابلنے لگ گیا اور اس طرح رفتہ رفتہ پورے خطے پر پانی پھیل گیا۔ اب کشتی چلنے لگ گئی اس میں، اور پھر ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام نے ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا سوار کر لیا، سارے مسلمانوں کو بھی سوار کر لیا، سب کو سوار کر لیا۔ اب جب سب کو سوار کر لیا تو دیکھا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا، تو وہ اس میں سوار کوئی نہیں، اس کی باری کوئی نہیں اس میں آئی۔ تو نوح علیہ السلام دیکھا اور اس کو بلایا، پکارا کہ آ جاؤ بیٹھو، ارکب معنا، وہ کہ آ جاؤ، لیکن وہ سوار نہ ہوا، کہا کوئی میں نے نہیں آنا۔ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیٹا مسلمان نہیں تھا، کہ نہیں میں نہیں آتا، میں نہیں بیٹھتا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو آج کے دن بچے گا صرف وہی جو میری کشتی میں سوار ہو گیا، آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا لو کوئی بات نہیں، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو پہاڑ پہ چڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے جب تک تمہیں حفاظت نہیں ملے گی تمہیں پہاڑ پہ چڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لیکن وہ نہ سمجھا، نادانی میں کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ وہ اس طوفان نوح کے اندر غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی جو پیغمبر نوح علیہ السلام ان کے ساتھ دو چیزیں وابستہ ہیں، آپ کو معلوم ہے، ایک طوفان نوح، دوسرا کشتی نوح، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو لہذا ہوا یہ کہ بیٹا تھا ان کا وہ طوفان کے اندر غرق ہو گیا۔ اب یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ہاں کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اس واقعے سے، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی حسب نسب نہیں چلے گا۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف تقوی چلتا ہے، اللہ کے ہاں صرف اور صرف ایمان کی قیمت ہے، اور باقی اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کسی طرح بھی وہ یہ نہیں کہ کہہ لے کہ میں بچ جاؤں گا اللہ کے غضب سے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں آپ کے سامنے مثال آ گئی کہ نوح علیہ السلام نبی ہیں، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات نہیں دی، چونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی ہر لمحہ تازگی رکھنی چاہیے، ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے، ہمارے ایمان کو خراب کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔